بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت متعذرہ پڑھی، حقیقت محجورہ پڑھی۔ حقیقت متعذرہ کا حکم یہ تھا کہ بالاتفاق حقیقت متعذرہ میں مجاز پر عمل ہوگا اور حقیقت محجورہ میں بھی مجاز پر عمل ہوگا۔ جو حقیقت مستعملہ ہے اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا۔ صاحبین سے مراد ہیں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ حقیقت مستعملہ میں اگر مجاز الحمدللہ حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں کتنی کہ اس کا جو مجازی معنی ہے وہ متعارف ہے کہ نہیں، مجازی معنی متعارف ہے۔ اگر اس کا مجازی معنی متعارف نہیں لوگوں میں مشہور نہیں تو پھر حقیقت پر عمل کرنا بہتر، اس پر لیکن اگر اس کا مجازی معنی متعارف ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، مجازی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صاحبین کہتے ہیں اگر مجازی معنی اس کا متعارف ہے تو عموم مجاز پر عمل ہوگا، حقیقت پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ حقیقت مستعملہ میں اگر مجازی معنی متعارف نہیں پھر تو حقیقت پر عمل ہے، لیکن اگر مجازی معنی متعارف ہے تو پھر اختلاف ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں حقیقت پر عمل ہوگا اور صاحبین کہتے ہیں کس معنی پر عمل ہوگا، عموم مجاز پر عمل ہوگا۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ حنطہ نہیں کھائے گا۔ کیا نہیں کھائے گا؟ حنطہ، گندم نہیں کھائے گا، گندم نہیں کھائے گا۔ اب اگر کسی نے گندم سے بنی روٹی کھا لی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ گندم کا جو دانہ ہے اس کا ایک حقیقی معنی ہے وہ دانہ، اس کا مجاز متعارف ہے کہ اس کا مجاز کیا ہے کہ گندم کی روٹی کھانا، گندم کے آٹے کی روٹی کھانا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجاز متعارف ہے تب بھی حقیقی معنی پر عمل ہوگا، عموم مجاز پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ نفس گندم کو کھاتا ہے تب وہ حانث ہوگا، اس کی قسم ٹوٹے گی، لیکن اگر وہ گندم سے بنی کچھ چیز کھاتا ہے تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جبکہ صاحبین کہتے ہیں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جو گندم ہے وہ عموم مجاز کے طریق پر ہے۔ اس پہ وہ گندم کو جس طرح بھی کھائے گا، جیسے بھی کھائے گا، بہرحال اپنی قسم میں وہ حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کا عموم مجاز پر عمل ہوگا، عموم مجاز پر۔ امام شافعی یہاں امام شافعی کی بات نہیں ہو رہی، صرف امام ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے، صاحبین کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے قسم کھائی کہ وہ فرات سے پانی نہیں پیے گا، دریائے فرات۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حانث تب ہوگا جب وہ دریا کو منہ لگا کر پانی پیے گا، جبکہ صاحبین کہتے ہیں وہ چلو نکار کر بھی پانی پیے گا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کا جو حقیقی معنی مستعمل ہے کہ دیہاتوں کے اندر لوگ دریاؤں کو منہ لگا کے پانی پیتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کا مجاز جو ہے وہ مجاز متعارف ہے، پھر بھی اس کے حقیقی معنی پر عمل ہوگا۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، جب مجاز متعارف ہے تو پھر حقیقی معنی پر عمل نہیں ہوتا بلکہ عموم مجاز پر عمل ہوتا ہے۔ اور وہ کیا مسئلہ ہوگا، عمل کیا ہوگا، موقف کیا نکلے گا، کیا مسئلہ نکلے گا؟ مسئلہ یہ نکلے گا کہ وہ دریائے فرات کا پانی جیسے بھی پیے گا وہ حانث، وہ چلو میں لے کر پیے، وہ گلاس لے کر پیے اور وہ منہ لگا کر پیے، عموم مجاز کے طریقے جس طرح بھی پیے گا وہ حانث۔ مسئلہ سمجھ آگے؟ کتاب دیکھو، ترجمہ کرو۔ ولو کانت الحقیقت، اور اگر حقیقت مستعمل ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَجَازٌ، تو اس کے لیے مجاز متعارف نہیں، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ بِلَا خِلَافٍ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا
بہتر ہے، اتفاق ہے، اتفاقاً کس پر عمل ہوگا؟ حقیقت پر۔ لیکن فَإِن كَانَ لَهَا مجاز المتعارف، لیکن اگر اس کا مجاز متعارف ہے تو فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اولا کیا ہے؟ حقیقت۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک اولا کیا ہے؟ العمل بعموم المجاز اولا، کہ عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے۔ مثال ہو، اس کی مثال لو حلفا، اگر کسی نے قسم کھائی لا یأکل من هذه الحنطة، کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذلك الى عینها عنده، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے نفس گندم کی طرف پھیرا جائے گا، بعینہ ہی گندم کی طرف اشارہ ہوگا، حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها، حتیٰ کہ اگر اس نے اس روٹی کو کھایا الحاصل منها، جو اس گندم سے بنائی گئی تھی، لا یحنس عنده، امام صاحب کے نزدیک وہ بندہ حانس نہیں ہوگا۔ وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک ینصرف الی ما تتضمنه الحنطة، اس قسم کو پھیرا جائے گا ہر اس چیز کی طرف جسے گندم و شامل ہے، بطریق عموم المجاز، عموم مجاز کے طریقے پر، فیحنس باکلها، پس وہ روٹی کھانے سے حانس ہو جائے گا، وباکل الخبز الحاصل منها، اور ہر وہ چیز کھانے سے حانس ہو جائے گا جو اس گندم سے حاصل کی جا رہی ہے۔ روٹی کے علاوہ گندم پیس کر اگر کوئی چوری شوری کے اندر بنائی جا رہی ہے، کوئی پنجیری وغیرہ، کوئی اس طرح حلوہ بنایا جا رہا ہے، تمام صورتوں میں وہ حانس ہو جائے گا۔ وقضا، اور اسی طرح لو حلف، اگر کسی نے قسم کھائی لا یشرب من الفرات، کہ وہ فرات سے نہیں پیے گا، ینصرف، تو اس کا یہ پھر قسم کھانا پھیرا جائے گا الی الشرب منها عنده، امام صاحب کے نزدیک منہ لگا کر جھک کر پینے سے، کس سے؟ رک کر پینا۔ جھک کر پینے سے، کرعن عنده، وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک الی المجاز المتعارف، اسے پھیرا جائے گا مجاز متعارف کی، مجاز متعارف کی طرف، وهو شرب مائها، اور مجاز متعارف کیا ہے؟ کہ فرات کا پانی پینا بھی ای طریقے کا نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟